ہر وقت مطلب میری جتنی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے مقدر میں، جب سے میں پہلی سانس لیا میرے قبر کے گڑے میں اترنے تک، پھر قبر کے گڑے میں بھی، پھر میدان محشر میں ٹھہرنے تک، پھر جنت یا جہنم میں جانے تک، اور اگر اللہ نہ خواستہ جہنم میں ڈالا گیا تو پھر وہاں سے نکالے جانے تک، پھر جنت میں بھیجے جانے تک، اور جب تک جہنم ہے اور جب تک جنت ہے جو کہ ہمیشہ ہے، ان پورے وقت پر ہر وقت سب سے قریب اللہ۔ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ قبر میں فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرے نبی بتائے نہیں؟ 3 سوال ہوں گے، کوئی بھی ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ایسی لکیریں پڑ گئے، ان کو معلوم ہے نا، کالی لکیریں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں ان سے، اے امیر المومنین آپ کو تو جنت کی بشارت ہے، آپ تو وہ ہیں عمر ابن خطاب جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے میرا عمر جس گلی سے چلے جائے شیطان رستہ موڑ دے۔ اے عمر آپ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ عمر ہوتے۔ پھر اتنا رونا، کیا قول ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا؟ اس عمر کو اللہ کی قسم ہے یہ یقین ہے اتنا تو ضرور ہوگا خبر میں عمر کے ساتھ کہ عمر کی ادھر کی پھسلی خبر ادھر کر دے گی، اتنا تو پکا ہوگا میرے ساتھ۔ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 63-64 میں بھی یہ واضح کر دیا میرے نبی میرے مرضی سے تم کو حکم دیتے ہیں، یعنی نبی بھی کوئی حکم دیں گے تو اس میں بھی نبی کی خود کی مرضی نہیں چل سکتی، نبی بھی میرے مرضی سے تم کو حکم دیتے ہیں میرا، یعنی غلامی کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی، چاہے وہ بندے ہو، رسول ہو، نبی ہو، اللہ کے غلام رہیں گے وہ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آج یعنی 15 نومبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم سنائیں۔ قاری عبد الرحمن۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر
يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی معبود ہی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ تو اونگ ہی آتی ہے اور نہ نیند. ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں رکھ سکتے مگر جس قدر وہ اللہ چاہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں. وہ بڑا اعلیٰ اور مرتبہ جلیل و قدر والا ہے. اسلام میں کوئی جبر اور قہر نہیں، ہدایت صاف اور ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے. جو بتوں کو مانتا ہی نہیں اور اللہ ہی پر یقین رکھتا ہے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا. اللہ تو مومنوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں تو شیاطین ان کے دوست ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی جانب لے جاتا ہے. یہی لوگ دوزخی ہے اور یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ
तमाम गल्फ़ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन यानी इस्लाम और तकाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाअल्लाह आप लोग youtube.com/IREF वीडियोस को हमारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून हैं, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अम्तुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर सैटरडे को मोहतरमा अम्तुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा सिर्फ ख़वातीन के लिए तकरीर होते हैं। इंशाअल्लाह लॉकडाउन की वजह से रुका ये सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह संडे के बयानात के लॉकडाउन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2020 से आगाज़ हुआ। माशाअल्लाह लॉकडाउन से क़बल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी जनाब इमरान अल्लाह की सिफत अल्लाह अल वली अल्लाह सबसे बेहतरीन दोस्त पर बयान करेंगे। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूतु युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अम्मा बाद रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं नाज़िम जलसा जनाब सिमाक हुसैन सिद्दीक़ी का और मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। माशाअल्लाह मेरा आज का अल्लाह के 99 नाम पर जो सीरीज़ जारी है उसका 12वां सेशन है और जो हमारा 11 नंबर का सेशन था वो अल्लाह की अजीम सिफत अस-समद पर था। उस सिफत के बारे में मुख्तसर से कुछ बातें दोहराते हुए इंशाअल्लाह हम आज की हमारी अल्लाह की अजीम सिफत अल वलीयु पर अपने बयान का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला की जो अस-समद सिफत है, मैंने बताया था कि ये कुरान मजीद में सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल हुई है और वो सूरह इखलास में इस्तेमाल हुई। सूरह नंबर 112 की आयत नंबर 2 में अल्लाह ने अल्लाहुस्समद कहा। अस-समद जो अल्लाह की सिफत है पूरी कुरान में सिवाय इसके और कहीं पर भी नहीं आई। और मैंने उसके माने समझाते हुए जो सबसे अहम बात बताई वो ये थी कि उसका माना इतना अजीम है कि तर्जुमा करते वक्त वो पूरा उसका माना सही इंसाफ के साथ बयान नहीं किया जाता, चाहे वो अंग्रेज़ी तर्जुमा हो या उर्दू तर्जुमा या किसी और ज़बान का तर्जुमा हो। अक्सर अस-समद का अंग्रेज़ी तर्जुमा कर दिया जाता है द परफेक्ट, द एब्सोल्यूट एंड परफेक्ट, द एब्सोल्यूट वन, या उर्दू में कर दिया जाता है वो जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका जो इंसाफ के दायरे में सबसे छोटा इंसाफ वाला तर्जुमा होगा वो ये होगा कि ऐसी अकेली ज़ात जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन कायनात की हर चीज़ को उस अकेली ज़ात की ज़रूरत है।
اور پھر میں نے اس کے اندر اس کے وجوہات بتائے کہ الصمد ایسی ذات مبارک ہے اللہ تعالیٰ کی جس وجہ سے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلے خالق ہیں اور انہوں نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا. تو انسانوں کی ضرورت, کائنات کی ہر چیز کی ضرورت کو اللہ نے پیدا کیا, اور اس ضرورت کو پورا کرنا سوائے اللہ کے کسی کے اختیار اور بس کی بات ہی نہیں ہے. لہٰذا کائنات کی ہر چیز اللہ کے اوپر محتاج ہے, اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس مختصر سی یاد دہانی کے بعد آئیے آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں ہم نے جو صفت اللہ رب العالمین کی آج بیان کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے الولی. الولی یہ صفت مجھے یقین ہے کہ اس میں لفظ ولی آیا ہے, اور یہ لفظ بر صغیر ہند میں خاص طور پر بڑے اہمیت کا حامل ہے. ولی کا جیسا ہی لفظ آتا ہے کئی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ان کے دلوں کو چھونے والا, ان کی سانسوں کو ابھارنے والا, اور پھر دوسرے گروہ میں ان کی اونٹن کو بڑھانے والا, ان کے غصے کو بڑھانے والا. تو اس قسم کا یہ لفظ ہے ولی. آئیے اس کو قرآن کی روشنی میں اور خاص طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم صفت ہے ماشاءاللہ. عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام یا صفت آئی ہے وہ ولی نہیں ہے بلکہ الولیو ہے. الولیو, الولیو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پھر سے جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں یا جو لوگ وہ میرا سیشن مس کرے جس میں میں عربی میں جب لگایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بتا رہا تھا. عربی میں ڈیفینٹ آرٹیکل جیسا انگلش میں THE ہوتا, دا, جب آپ دا بول دیتے تو وہ مخصوص ہو گیا, دا دی جو بھی آپ بولتے وہ اب مخصوص ہو گیا کسی کے لیے. عربی میں اسی طرح جب لگ جاتا ہے کسی نام یا صفت کے پہلے تو پھر یہ مخصوص ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہو سکتے لیکن الولیو نہیں ہو سکتے. یعنی اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی الولیو نہیں ہو سکتے تو الولیو اور کوئی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اب اس کے بعد, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لہٰذا الولیو اللہ کا نام اور اللہ کی صفت ہے. الولیو یہ جو نام اور صفت ہے اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو وہ جب تک 4 معنی اس کے اندر جمع نہ ہو جائیں وہ الولیو ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ وہ 4 معنوں پر غور کریں گے تو سوائے اللہ کے وہ 4 معنی کسی اور کو زیبا ہی نہیں دیتے, کسی اور کے لیے لائق ہی نہیں ہے بالکل. 4 معنی کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا معنی ہے الولیو کا ایسا جو مکمل مالک اور حاکم ہے. اب مکمل مالک اور حاکم سوائے اللہ کے کوئی ہے ہی نہیں کائنات کا. مکمل کا مطلب کیا ہوا؟ مکمل کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے ایک میرا کوئی باس ہو سکتا جس کو میں مالک پکارتا ہوں. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے وہ مالک بولتے تھے, تو مالک کوئی بھی ہو سکتا. مکمل مالک کا مطلب یعنی ایسا جس کا اختیار میری ہر چیز پر ہے, یہاں تک کہ میری سانس میں کتنی لینے والا ہوں اور کس لمحے کے بعد کتنی گنتی کے بعد میری سانس کو بند کر دینا ہے, یہ اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے مالک ہونے کے لیے میرے ضروریات کی جو بھی چیزیں ہیں اس پر بھی اس کا قابو ہونا. اور یہی چیز اللہ نے قرآن پاک میں جب ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ ڈیبیٹ ہوا, مناظرہ ہوا کس سے, ان کے وقت کے بادشاہ سے, امیر سے, نمرود سے, تو جب نمرود نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہوں اصل تمہارا معبود, تمہارا یہ رب, میری عبادت کرو, تو ابراہیم علیہ السلام فوری اس کو پوچھتے ہیں کیا تو کوئی چیز زندہ کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے؟ وہ بولا کہ ہاں لے جاؤ اس کو اور اس کو قتل کر دو. بولا دیکھو میں مار دیا اس کو. اور ایک مجرم کو بولا اسے آزاد کر دو, دیکھو اس کو میں جان بخش دیا. بولا تو ابراہیم علیہ السلام فوری وہ مناظرے میں سیکنڈ کوسچن کرے اس کو, اچھا جب تو اتنا غالب ہے تو ذرا یہ سورج کو اب ڈبا کے بتا یا نکال کے بتا. بولے تو دیکھیے اب مالک کا ہوا, کیونکہ آپ کے میرے لیے سورج ہماری ضرورت ہے تو اس پر کسی اور کا قابو ہو ہی نہیں سکتا. مکمل مالک مطلب جو کچھ آپ استعمال کرتے ہیں ان سب پر اس کے اکیلے کا قابو ہونا. تو الولیو کی جو پہلی صفت ہے, اب اچھا غور کرو آپ, جنت کے مالک کون ہے؟ اللہ.
जहन्नम के मालिक अल्लाह, मैदान महशर के मालिक अल्लाह, कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक अल्लाह। हुक्म इस पूरे कायनात पर किसका चलेगा? जिसको मैं वली बनाता हूं अल्लाह का, वो किसका गुलाम है? क्योंकि उसके भी हाकिम और मालिक अल्लाह है। अल वलीयू की पहली जो मीनिंग है, मुकम्मल मालिक, मुकम्मल हाकिम, उसका हुक्म चलेगा, उसकी मिल्कियत है जो कुछ भी है। ये पहला माना है। इस पहले माने में बाकी सब निकल गए। उसका दूसरा माना, अब ये दूसरे माने में भी निकल जाते हैं। हर वक्त और सबसे ज्यादा करीब रहने वाला। सूरह खाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 16, मैं अपने बंदों की शाहरत से भी करीब हूं। तो इसका माना अक्सर लोग अल्लाह ताला की जात के साथ लेते हैं। उलेमा ने इससे मना किया है और बाज लोग इल्मी एतबार से बताते हैं कि अल्लाह इल्म के जरिए से करीब है। लेकिन उलेमा यह कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कोई अपने बारे में बयान देते हैं तो हम चूंकि अल्लाह ने किस तरीके से करीब है नहीं बताया। जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक्त के बारे में क्या कहा? अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं। तो अब अल्लाह पहले आसमान पर किस तरह आते हैं, ना अल्लाह ने इसके बारे में हमको आगे समझाया, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में आगे समझाया। और अगर अब हम ज्यादा समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपना मुहासबा यह करना कि हमारा ईमान और हमारी इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम का इल्म सीखने की मोहब्बत। देखिए तीन चीजें, हमारा ईमान, हमारी इस्लाम से मोहब्बत और हमारा इस्लाम का इल्म सीखने की मोहब्बत सहाबा से बढ़कर नहीं हो सकती। जब अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं, एक सहाबी भी ने पलट कर नहीं पूछा कि अल्लाह कैसे आते हैं। का मतलब अब अगर आप और मैं ये सवाल कर रहे हैं तो गैर जरूरी सवाल है हमारे लिए। ये सवाल ईमान से खारिज कर सकता हूं को लेके जाके। अल्लाह ने यही बात सूरह माइदा की आयत नंबर 100 और 101 में बताई। सूरह माइदा की आयत नंबर 100 में तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी अल्लाह ने कहा अक्सर लोग अक्सरियत को देखकर कुछ काम करते हैं बोले अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह के पास इसकी कोई अहमियत नहीं है बोले अल्लाह ताला। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह के पास अल्लाह जो बोले, नबी जो तरीका बताए, सिर्फ इसकी अहमियत अल्लाह के पास। और अल्लाह ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 63-64 में भी यह वाज़ेह कर दिया, मेरे नबी मेरे मर्जी से तुमको हुक्म देते हैं। यानी नबी भी कोई हुक्म देंगे तो उसमें भी नबी की खुद की मर्जी नहीं चल सकती, नबी भी मेरे मर्जी से तुमको हुक्म देते हैं मेरा। यानी गुलामी कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की होगी, चाहे वो बंदे हो, रसूल हो, नबी हो, अल्लाह के गुलाम रहेंगे वो लोग। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा की आयत नंबर 100 में क्या कहा? मेजॉरिटी माइनॉरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बोले। आयत नंबर 101 में अल्लाह ने क्या कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों, गैर जरूरी सवालात मत किया करो। कि तुमसे पिछले वाले लोगों ने जब ऐसे सवाल किए तो उनके दिलों से हमने ईमान को निकालकर फेंक दिया बोले अल्लाह ताला। तो अब गैर जरूरी सवाल का मतलब क्या हो गया? बाज ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर सहाबा ने सवाल नहीं किया, और उससे भी बढ़कर देखो सहाबा के जैसा ईमान तो नहीं हो सकता, सहाबा के जैसी इस्लाम से मोहब्बत हो ही नहीं सकती, सहाबा से ज्यादा इस्लाम का इल्म सीखने की हमारे पास जुस्तजू भी नहीं हो सकती, और उससे कई गुना बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई चीज आगे हमको नहीं बताए का मतलब हमारे नबी से ज्यादा हमारी फिक्र कोई और कर ही नहीं सकता। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6, मेरे नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके करीब है बोले अल्लाह ताला। यानी आप खुद अपने आप को जितनी मोहब्बत करते उससे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से करते। इतनी मोहब्बत करने वाले नबी ये बोले कि अल्लाह पहले आसमान पर आते, इसके बाद नहीं बताया किस तरह आते, क्या तरीका होता। तो उलेमा बोलते हैं अब इसके बाद इसके पर सवाल करना, इस पर गुफ्तगू करना, इसको समझाने जाना, ये पूरे कुफ्र की हरकतें हैं। क्यों? अगर ये इंपॉर्टेंट होता, अगर जरूरी होता तो यकीनन सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तालीम देते। और अगर सहाबा को महसूस होता कि ये बहुत अहम है और पूछ लिया जाए तो सहाबा फौरन पूछ लेते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरबियत दी इस उम्मत को। क्या तरबियत दी? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कोई भी बात बताई जा रही है तो हमारा ईमान ये होगा समेअना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत कबूल की। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं हवा बहुत गोल तरीके से फिर रही
اب گول طریقے سے پھرنے کا مطلب آپ وہی گول لے سکتے ہیں جو آپ کے دماغ میں گول ہے. اس کے علاوہ گول آپ کے پاس کوئی دوسری چیز تصور میں آ ہی نہیں سکتی. اب اللہ کے بارے میں تصور کیسا لیں گے؟ کیونکہ اللہ نے سورہ اخلاص میں کیا کہا آیت نمبر 4 میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا, سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا, اللہ کے جیسا تو کوئی ہونا دور کی بات ہے, اگر اللہ کوئی چیز کی مثال دے دے اس مثال کی بھی کوئی مثال نہیں دے سکتے بولے اللہ تعالیٰ, مثال کی بھی کوئی برابری نہیں ہو سکتی بولے اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ کے مثال کی ہی مثال نہیں دی جا سکتی تو اب اللہ کی تو کوئی مثال ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو اللہ کیسے آتے ہیں یہ کوئی بول ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کیسے ہیں ہم کو نہیں معلوم. تو علماء نے کیا تربیت کی معلوم ہے, جب ایسی کوئی بات اللہ رب العالمین کے بارے میں آئے تو ہم کو کہنا چاہیے ہم ایمان لائے اور اللہ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں پہلے آسمان پر. اللہ کو جو شان زیبا دے اپنی شان کے حساب سے وہ پہلے آسمان پر آتے ہیں. مثال کے طور پر پریزیڈنٹ آف امریکہ بازار میں گئے, یہ جملہ اگر میں بول دیا تو میرے کو اب باقی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پوری سیکیورٹی تھی, ان کے پیچھے جو ایک پورا کارز کا جو ہے ایک جھنڈ تھا اور ان کے پاس زیڈ زون سیکیورٹی تھی. یا اگر میں پرائم منسٹر نریندر مودی حیدرآباد میں نام پلی آئے بولا, صرف یہ جملہ بول دیا, تو اب آپ تصور بھی نہ لاتے کہ انہوں رکشے میں آئے ہوں گے. یہ تصور ہی نہیں آتا, کیونکہ دا مومنٹ وہ پروٹوکول بنتا آپ کا ذہن وہ لیول پہ کام کرنا شروع کر دیتا. اللہ کے لیے جب بات آئے گی تو اللہ تو تصور کے باہر ہے آپ کے میرے. تو اب کوئی تصور دینا وہ اللہ کی شان میں گستاخی, وہ اللہ کی شان میں کفر ہے, تو ہم بول ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں. اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتے. اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے کہا سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں کہ میں ان کی شہرت سے قریب ہوں, کس طرح قریب ہے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق قریب ہے. لیکن ذات کے طور پہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے اللہ نے خود قرآن میں واضح کر دیا. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا الرحمن عرش کے اوپر ہے. الرحمن اپنی شان کے مطابق عرش کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بولتے کہ میں پہلے آسمان پر آتا ہوں یا تمہاری شہرت سے قریب ہوں, اس کے بارے میں صحابہ نے سوال نہیں کیا, اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں بتایا. اس کے بارے میں مجھے بھی صرف ایمان لانا ہے, میری شیخی نہیں بگارنا ہے ان معاملوں میں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا جب میں بول رہا ہوں کہ الولی کا دوسرا معنی, پہلا معنی مکمل مالک اور مکمل حاکم, مکمل اختیار جو ملکیت کا صرف اللہ کا, مکمل حکم دینے والا میرے لیے صرف اللہ رب العالمین کی ذات. سیکنڈ میننگ ہر وقت, ہر وقت, ہر وقت مطلب میری جتنی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے مقدر میں, جب سے میں پہلی سانس لیا میرے خبر کے گڑے میں اترنے تک, پھر خبر کے گڑے میں بھی, پھر میدان محشر میں ٹھہرنے تک, پھر جنت یا جہنم میں جانے تک, اور اگر اللہ نہ خواستہ جہنم میں ڈالا گیا تو پھر وہاں سے نکالے جانے تک, پھر جنت میں بھیجے جانے تک, اور جب تک جہنم ہے اور جب تک جنت ہے جو کہ ہمیشہ ہے, ان پورے وقت پر ہر وقت سب سے قریب اللہ ہے, کوئی اور ہو سکتا. تو دوسرے معنی میں بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ سوائے اللہ کی ذات کے الولی یہ صفت اور نام کسی اور کو زیبا نہیں دیتی. تیسرا معنی الولی کا کیا ہے؟ ایسی ذات مبارک جو سب سے بہترین طریقے سے اور سب سے نزدیکی طور پر بغیر ایک لمحہ چونکے کے آپ کی اور میری حفاظت کرتے ہیں. اب یہ کون کر سکتا؟ ایسی ذات مبارک ہر لمحہ جو میری حفاظت کرتے ہیں بغیر چونکے کے, یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا, اگر ایسا ہے تو سیریا میں اتنے مسلمان مر رہے ہیں, کشمیر میں کئی معصوم مسلمان مارے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں آج واویلا ہے کہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہا جب اللہ ہماری حفاظت کرتے؟ تو اللہ رب العالمین کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیے آرمی اور پولیس میں جب ٹریننگ دی جاتی, آپ کو اگر زیڈ زون سیکیورٹی جوائن کرنا ہے یا بلیک کیٹ کمانڈوز جو گرلز اور ڈرلز ہوتے, سب سے ٹف جو تربیت دی جاتی, ٹریننگ دی جاتی, وہ بلیک کیٹ کمانڈوز کی ٹریننگ ہوتی. اٹس دا ٹفسٹ. اب جو اتنی ٹف ٹریننگ ہے, وہ ٹف ٹریننگ دے کے اس کو اس میں سے نکال کے جب لاتے تو وہ ٹف ٹریننگ میں اس کو مار لگتے, زخم آتا,
اس کے باوجود اس پہ اس کا باس رحم نہیں کھاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رحم نہیں کھانے کا مطلب ظلم نہیں کر رہا انہیں, اس کو ایک مقصد سے ابھارا جا رہا. اب یہ امت کو اللہ چاہتے ہیں کہ جنت جیسی پاک جگہ دے جہاں پہ ہمارے نبی, پورے انبیاء اور پورے انبیاء کے صحابہ اور مومنین, صالحین, صدیقین, شہداء موجود ہیں. لیکن اعمال کا یہ عالم ہے, اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں ہم کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بچک جا رہے ہیں آج. لہذا اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس دن کی رسوائی سے بچاؤ, یہی مصیبتوں میں ڈالو ان کو, ابھارو تاکہ میں جنت میں داخلہ دے سکوں. تو اللہ چونکے نہیں ہم سے, اللہ ہم سے غافل نہیں ہے, اللہ ہمارے حالات سے غافل نہیں ہے. آج جو کفر کا واویلا ہے, جو کافر خوشیاں منا رہا مسلمانوں کے نقصان پر, جو اسلام کا دشمن بڑا خوش ہے, مذاق بنا رہا, ارے ان کا مذہب, ارے ان کی حالت تو دیکھو. اور جس کے دل میں جو آیا, جیسا آپ کبھی دیکھے ہوں گے کہ بلی چوہے کا جب شکار کرتی تو بلی چوہے کو کیا کرتی, تھوڑی دیر چھوڑتی, انہیں بھاگنے کو جاتے, پھر پکڑ کے لاتی, یعنی اس کو کھلواڑ کرتی اس کے ساتھ ہر طریقے سے, اور اس کے بعد آرام سے کھا جاتی. آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ساری دنیا میں, جس طرح چاہے, جو چاہے, جہاں چاہے کھلواڑ ہو رہا. کہیں گو رکشک آپ کو مار کے پھینک رہے ہیں, چاہے آپ کے پاس گائے کا گوشت ہو یا نہ ہو, وہ بات کی بات ہے. فورینسک لیبورٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے, پہلے جوتے پڑیں گے. وہ مارنے والوں پر کیس بک نہیں ہوگا, پہلے آپ پر کیس بک ہوگا. سمجھ میں آ رہا؟ کہیں گستاخی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کوئی جذباتی مسلمان کچھ کر دیا, اس کو نہیں بولا جائے گا تو ہے ٹیررسٹ بولا جائے گا. تو یہ جو کچھ جہاں کہیں ہو رہا, جہاں آپ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ, ہر طریقے کا کھلواڑ ہو رہا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے چونکے, نہیں نہیں نہیں. ہمارے اعمال اتنے گندے ہیں فی الوقت کہ ان گندے اعمال سے جنت میں نبی کی صحبت نہیں مل سکتی ہم کو. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ ان پورے انبیاء کے, وہاں پہ صالحین, شہداء, اتنے نیک لوگ ہیں, اتنے متقی لوگ ہیں کہ ہم جیسے گنہگار ان کے بازو جا کے پڑوس میں نہیں ٹھہر سکتے. ان کے قابل بنایا جا رہا. اچھا ٹھیک ہے, تم لوگ اچھے اعمال تو نہیں کر رہے نا, تم کو کامیابی تو نہیں مل رہی نا, لیکن تم کو ذلت کے باوجود, تمہارے سروں پر بم پھوڑنے کے باوجود میرے کلمے کو پکڑے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ میرے کو قبول ہے تمہارے پاس سے. میری نبی کی محبت میں ٹھہرے ہوئے, یہ قبول ہے تمہارے پاس سے. تم لوگ اتنے حالات کے باوجود کفر اور شرک نہیں کر رہے, یہ قبول ہے مجھے. ولی ہوں میں تمہارا, میں دوست ہوں, مجھے معلوم ہے تم کو کیا دینا ہے. اس کے بعد تو مایوس ہونے کی ہم کو انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے. تو تیسری معنی کیا ہے, دیکھیں وہ صفت میں کبھی اللہ ہم سے نہیں چومتے. دیکھیں ماں باپ سب سے زیادہ محبت کرتے انسانوں میں ہم سے, لیکن ماں کو گہری نیند لگ گئی, کئی واقعات ہوتے نا, معصوم بچہ پلنگ پہ سے نیچے گر گیا تو ماں چونک گئی. اتنا چاہنے والی ماں بھی چونکی مجھ سے, لیکن رب کی ذات کبھی بھی نہیں چونکتی ہم سے. تو کچھ ہو رہا نقصان, تو اسی میں میری آخرت کا فائدہ ہے. یہ دنیا کی تو اللہ کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس اس دنیا کی مچھر کے پر کے کونا, مچھر کا پر بھی نہیں, مچھر کے پر کے کونے کے برابر کی اہمیت ہوتی تو اس دنیا میں کافر کو میں کچھ نہیں دیتا. بولے اہمیت ہی نہیں اللہ کے پاس, اس لیے سب کچھ دے دے رہا ہوں ان کو. تو تم لوگ مایوس مت ہو اس سے. سورہ زخرف میں بولے اللہ تعالیٰ, ہم کو اگر ایمان والوں کے دلوں میں جو درد ہوگا اس کا احساس نہ ہوتا تو اتنا دے دیتے ہمارے ساتھ کفر کرنے اور شرک کرنے والوں کو کہ ان کی دیواریں چاندی کی اور چھت سونے کے ہوتے. بولے لیکن ایمان والوں کو دل کو تکلیف پہنچے گی یہ خیال کر کے ان کو بھی دیے, ان کو اتنا نہیں دیے. بولے اللہ تعالیٰ کا مطلب ولی میں چونکا نہیں ہوں تم لوگوں سے, ہر وقت تمہارے قریب ہوں میں, سب سے نزدیک ہوں میں, تمہاری بھلائی کا سوچ رہا ہوں میں. اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا کہاں داخل ہو؟ جنت میں جائے. اس کی تیاری کرا رہا ہوں تم لوگوں کو. تم خود سے تیاری نہیں کرے تو میں میرے طریقے سے تیار کر رہا ہوں تم لوگوں کو انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے چونکے ہوئے نہیں ہیں. اور اس کا چوتھا معنی ہے ایسی ذات مبارک جو جب چاہے اپنی مرضی کے حساب سے کسی کو بھی جس طرف چاہے پھیر دے. کل تک کوئی کافر ہے ایمان والا ہو گیا, آج کوئی ایمان والا ہے کل کافر ہو گیا. وہی خالد ابن ولید جو کھڑے ہیں جنگ احد کی پہاڑی پہ,
تو اتنا بڑا نقصان کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. وہی کفر کی طرف طاقت بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اللہ نے جب پلٹا, یہ ہے الولی. ہم جب پلٹ دیتے کسی کو ہماری مرضی سے, کوئی اس کو پھر اس کے بعد نہیں پلٹا سکتا. وہی خالد ابن ولید جو 70 صحابہ کے قاتل ہیں, اگر احد کے میدان میں دیکھا جائے تو ذمہ دار ہے 70 اکابر صحابہ کے قتل کے, وہی خالد بن ولید کو جب اللہ نے پلٹا دیا تو آج آپ اور میں ان کا نام بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں بول رہے ہیں, سیف اللہ بول رہے ہیں. آج اگر کبھی بہادری کے واقعات لینا ہے تو وہی خالد ابن ولید کا نام لے رہے ہیں. وہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار میان سے نکالے تھے کہ میں اب نبی کا قتل کر دوں گا, نعوذ باللہ. پلٹا اللہ تعالیٰ. کیسا پلٹے؟ ایسا کہ جو نکلے اپنے گھر سے میان کی تلوار کھینچ کے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا, اب اللہ الولی پھیرے اللہ تعالیٰ. کیسا پھیرے؟ کچھ لمحوں میں کفار مکہ کعبے کے پاس بیٹھے ہیں خوشی مناتے ہوئے کہ بڑی خبر آنے والی ہے. وہ اب تو عمر گئے ہیں نکال کے اپنی تلوار کو, اب دیکھو جو مزہ آئے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا. اور کچھ دیر کے بعد اتنا زور کا نعرہ اللہ اکبر کا, ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مکان سے جہاں نبی اور صحابہ چھپ کر بیٹھے تھے, کیوں آیا وہ نعرہ؟ خوشی کے مارے کہ عمر ایمان لا لیے. کچھ لمحہ پہلے قتل کے لیے نکلے سے عمر ایمان لائے. اب یہ عالم کہ وہی عمر ابن خطاب نبی کو اور صحابہ کو باہر لے کے آئے, بولے آئے نبی پڑھیے نماز کعبے میں, ہم حق پر ہے, ٹھہرو صحابہ پڑھو, میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے تمہارے قریب. یہ وہی عمر, یہ ہے الولی جو پلٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو. تو 4 معنی, ایک مکمل مالک مکمل حاکم, دوسرا ہر وقت سب سے زیادہ قریب, تیسرا ہر لمحہ بغیر چونکے کے حفاظت کرنے والا, چوتھا پورا اختیار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, جب چاہے جس کو چاہے جدھر چاہے پلٹا دے, کوئی اللہ تعالیٰ کو اس پر سوال نہیں کر سکتے. یہ ہے الولیو کے معنی. اور وو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ وو لام یا قرآن مجید میں 232 مرتبہ 11 الگ الگ الفاظ اس سے بنے ہیں, اور 232 مرتبہ یہ روٹ کو لے کر قرآن کی آیتوں میں یہ استعمال ہوا ہے. اب اس معنی کو سمجھنے کے بعد قرآن میں اللہ نے اللہ ولی ہے یہ کہہ کر 5 دفعہ مخاطبت کی انسانوں سے. سب سے پہلی مرتبہ جو مخاطبت اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ولی ہوں تمہارا, یہ کہاں پر آیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں آیا. یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 257, جس سے میں نے اپنے بیان کی شروعات بھی کی, یہ بڑی اہم آیت ہے. لیکن یہ آیت سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے پچھلی 2 آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے پچھلی 2 آیتیں کیا ہے؟ ایک ہے آیت الکرسی اور بالکل اس کے بعد کی آیت, اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں. آیت الکرسی اگرچہ کہ اس کے اوپر بھی مکمل درس اگر ساری زندگی بولتے بیٹھ گئے تو آیت الکرسی ہے, اس پر ہی درس ختم نہیں ہوگا. لیکن مختصر صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن میں آیت الکرسی کے بارے میں بیان کر دوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا, وہ ہمیشہ کی حیات والا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو وہی قائم کرنے والا ہے. حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اونگ کب آتی؟ آپ کو تھک گئے تو آتی, تھکتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ, تو اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, سنت مانے اونگنا, نوم الصلاۃ خیر من النوم, فجر میں پکارتے نا مؤذن, نماز نیند سے بہتر ہے. نوم مانے نیند, سنت اونگ, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف میرا ہے. اکثر کیا ہوتا جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں آبجیکٹیفائڈ تھنگز آتے, خالی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے میرا ہے. کون ہے مالک؟ آگے الولی کی صفت, اس میں جو کچھ ہے میرا ہے. اس میں خاص چیز دیکھیے آپ, انسان سوچ رہا نا اپنے دماغ میں, سوچ آبجیکٹ ہے, کوئی آبجیکٹ ہے یہ, لیکن سوچ ایگزسٹ کرتی نا کوئی چیز. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟
سوچ ایک وجود میں ہے، سو چیز ہے، لیکن کیا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے یا آسمان زمین سے کہیں باہر ہے آپ کی سوچ؟ اس کا بھی مالک میں ہوں بولے اللہ تعالیٰ. لہو محفوظ عموماً معنی کیسے لے لیتے ہم؟ آبجیکٹیفائڈ تھنگ، کوئی چیز کو آپ محسوس کرے تو اچھا. زمین میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جھاڑ پہاڑ ہر چیز تو جو سوچ رہا، وہ موت کے لمحے میں روح نکل گئی تیری، اب روح کہاں پہ ہے؟ جہاں کہیں ہے. ایمان والا ہے تو علیون میں اور گنہگار ہے تو سجین میں. جہاں کہیں تیری روح ہے، وہ روح کے ساتھ جو کچھ ہو رہا میں ہوں اس کا مالک. وہ روح کے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، میں حاکم ہوں اس کا. حکم میرا ہے وہ فرشتوں کو یہ کرنے کے لیے. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہم کو. کیا سکھائے؟ لو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، خبر زمین میں ہے آسمان میں ہے. وہ خبر میں تم ڈالے جاتے ہی کیا کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں چھوٹنے والا ہے اس سے. کوئی بھی خبر میں دو چیزیں ہوتے ہیں. ہمارے اردو میں کنفیوژن کیوں ہوتا معلوم ہے؟ ہم لوگ اردو اور عربی کو جب مکس کر لیتے تو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. خبر میں ایک ہے سوال اور ایک ہے عذاب، یہ دو الگ چیزیں. سوال کیا ہے؟ اس کو عربی میں فتنہ بولتے. اکثر کیا ہوتا ہے جب فتنہ بولے تو ہم اردو میں نیگیٹو میننگ میں لیتے اس کو. عربک میں فتنہ ایگزام کو بولتے. عورت فتنہ ہے. اردو دان اور انگلش میڈیم میں جب ٹرانسلیشن ہوا تو پورے جنے کیسا کرے اس کو، ارے بیچاری عورت کو فتنہ بول رہے ہیں. بولے عورت فتنہ ہے کا مطلب عورت مرد کے لیے ایگزام ہے. تو عورت کو برا نہیں بولے اللہ تعالیٰ، تم کو الرٹ کرے کہ دیکھ تیرے لیے میں ایگزام بنایا. کوئی اتنی خوبصورت چیز بنایا جس پہ تو مائل ہوتا تھا فوری. انہیں بری ہے نہیں بولے، تیرے لیے ایگزام ہے. بولے فتنہ، سمجھ رہے نا؟ فتنہ مانے امتحان. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ خبر میں کیا ہوتا؟ دو چیزیں ہوتی، ہم لوگ دونوں کو مکس کر لیتے اس لیے پرابلم ہوتا. ایک ہے عذاب، ایک ہے سوال جواب کو فتنہ بولتے ہیں عربی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں. یہ ہے فتنہ. اس کے بعد عذاب ہے. جو بولتے جمعے کے دن مر گیا اگر کوئی تو اس کو جمعے کے دن عذاب نہیں ہوں گا، فتنہ برابر ہے اس کے لیے. سوال سے انہیں بھی نہیں چھوٹا. سوال تو جب بھی پوچھا جائے گا اس کو. شب قدر کو مرا، سوال تو ہے اس کو، عذاب نہیں ہوں گا رمضان تک. اذان کا وقت ہو گیا، سوال ہے، عذاب نہیں ہوں گا اس کو جتنی دیر اذان ہو رہی. سوال سے کوئی نہیں چھوٹنے والا ہے. اب یہ جب سوال ہو رہا، صحابہ کو سوال ہو رہا، تو مشہور حدیث کون سی والی؟ نبی موجود ہے اپنی حیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہے، اور اچانک گزرتے ہوئے رک گئے. ایک ڈغالی توڑ کر فوراً ایک قبر پہ لگا کر بولے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ ڈغالی نہ سوکھے خبر میں ان کو فتنہ نہیں، یہ عذاب تھا. کس کو ہو رہا وہ عذاب؟ کون ہے وہ خبر میں؟ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ ارے اب بولا آج کل ڈیجیٹل دور میں کھٹکا دباتے ٹھٹ 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 کنیکٹ ہونا چیزاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا لیتے، پھولا ڈالنے خبر پہ. اسی حدیث کا حوالہ نبی موجود رہ کے عمل کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی خبر کی ڈغالی لگا رہے ہیں اور دعا کس سے کر رہے ہیں؟ الولی. حکم اس کا چلے گا ان فرشتوں پر، نبی کا بھی نہیں چلے گا. الولی اس سے دعا مانگ رہے اللہ کے نبی، اے اللہ جب تک ڈغالی نہ سوکھے اس پر عذاب نہ ہو. نبی وہاں ٹھہر کے ہاں یہ جواب دو. فرشتے یہ پوچھے، بولو فرشتوں کو یہ بولے نبی سے زیادہ کوئی صحابی سے محبت کر سکتے؟ کائنات کا سب سے بڑا ولی کوئی صحابی کی جوتی کی دھول کو بھی پہنچ سکتا. وقت کے نبی با حیات موجود ہے
اور خبر کے حالات میں اللہ کے نبی صرف اتنا ہی کیے, ڈغالی لگا کر اللہ سے دعا کی اور بولے اے اللہ اس کے عذاب کو کم کر دے جب تک ڈغالی نہ سوکھ جائے. عذاب سے بچا نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حکم کو پھیر نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم پلٹنا تو یہ اللہ کا اختیار ہے, نبی کی دعا سنے یا اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ اے نبی آپ کی یہ دعا ہم نہیں سنیں گے. ایسا ہوا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 79 اور 80 75 سے اس کا کانٹیکسٹ ہے. آیت نمبر 75 آپ لوگوں کے لیے, بہنوں کے لیے بڑی اہم آیت ہے, بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے اللہ اگر آپ ہم کو نوازیں گے تو ہم آپ کے دین کے راستے میں خرچہ کریں گے. اور جب اللہ نے ان کو نواز دیا تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مڑ گئے, بولے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے کیا سزا دی معلوم ہے؟ اللہ اکبر, کیا سزا ہے اس کی. دیکھو ہر بندہ کرتا نہیں کرتا, اللہ اگر میں کمانے لگ گیا تو میں ضرور اتنی خیرات کروں گا, مسجد کو اتنا دوں گا, یہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم ہے؟ بندوں کو اپنے دیتے, جس وقت دیتے بندہ محسوس نہیں کرتا, امتحان لیتے ساتھ میں. کیسا لیتے معلوم؟ امتحان. بندہ وعدے کر رہا تھا اللہ سے میں مسجد کو اتنا, وہاں خیرات میں اتنا, وہاں اتنا, وہاں اتنا, میرے کو دیجیے اللہ تعالیٰ. دیے اللہ تعالیٰ. جس دن دیے اس کے 2 دن کے بعد اس کی اماں بیمار پڑتی ہے. اب دیکھتے اللہ تعالیٰ انہیں وہ وعدہ پورا کرتا ہے, اماں کا پاس بھگ جاتا ہے, یا اس کے سامنے گھر بکنے کو آتا, بولتا ہے اللہ میں اگلے مہینے میں دونوں ملا کے کر دوں گا. یہ بنتی امتحان آپ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا. دیکھیے آپ جان بوجھ کے نہیں بھولے وعدے کو, لیکن بھولے تو صحیح, مکر گئے وعدے سے. انہوں نے کہا کہ میں نوازوں گا تو میرے دین کے لیے خرچہ کریں گے, اور جب میں نوازا تو وعدے سے پلٹ گئے بولے. اور جب انہوں نے وعدے سے پلٹا سزا کیسی آ رہی دیکھو آپ, اللہ اکبر. تو اللہ نے ان کے دل میں نفاق کی بیماری ڈال دی, بولے اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کے دل میں نفاق کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ آسان طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ مومن میں اور منافق میں فرق کیا ہے؟ بولے مومن ایمان والا جس کے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے, منافق جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہے, دونوں کا فرق کیا ہے؟ بولے پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے سمجھا دیا. منافق وہ ہوتا جو گناہ پہ گناہ کرتا اور اطمینان میں رہتا کہ میرے نیکیاں قبول ہو جا رہی ہیں. گناہوں کی تعداد زیادہ رہتی, نیکیاں بہت تھوڑے رہتے, مگر اطمینان میں رہتا قبول ہو جا رہے ہیں. اور مومن وہ ہے جو نیکیوں پہ نیکیاں کرتے چلے جاتا اور چھوٹے گناہ سے بھی ہیبت کھاتا, کام ہے جہنم میں پھینکا جاؤں گا. یہ فرق ہے. بولے منافق کے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے معلوم؟ اس حدیث کے ضمن میں توبہ نہیں کرتا میں, کیونکہ انہیں اطمینان میں نیک ہوں. توبہ کب کرتے آپ؟ جب گناہ کرے, احساس ہوا تو توبہ کرے. لیکن یہاں نفاق کی بیماری اتنی بھینکر بیماری ہے جو آپ کو اطمینان کرا دی, کچھ نہیں ہوتا, چلتا ہے, اب توبہ ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ سزا کیا دیا بول رہے ہیں؟ کون سے وعدے سے مکرے؟ نوازے تو خرچہ کروں گا بولے تھے, نہیں کرے تو نفاق کی بیماری ڈالا جو ان کی موت تک ان کے دل میں رہے گی. بولے سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے 80 پڑھ لو آپ. یہ پوری بات کیوں لا رہا ہوں میں؟ یہ بتانے کو کہ بعض وقت اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ رد کرے. اللہ اکبر. آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم ہے؟ اے میرے نبی اگر آپ ان لوگوں کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے ہم آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے. ایک بار نبی دعا کرنا یہ خود کتنی بڑی بات ہے. اے میرے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے ان کے حق میں ہم آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے, بول دیا اللہ تعالیٰ. اب طے ہو گیا, ڈیسیشن آ گیا اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا, منافقوں کا سردار بولے, ابو المنافق منافقوں کا باپ ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو جنگ احد میں 300 منافقین کو لے کے میدان سے نکل گیا اچانک. ہم کو سمجھنے میں جو ہے نا بہت ایک دم سمپل دکھ رہا ہے, اچھا 300 کو لے کے گیا. آپ لوگ یہ سمجھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 صحابہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری وار کی اسٹریٹجی بنائے, اب 1/3 نکل گیا, اس میں سے حملہ ہو گیا سامنے سے, پوری پلاننگ فیل ہو گئی اچانک. کتنا بڑا نقصان کرا انہیں. اس کے باوجود برابر مدینے میں تھا, برابر ہر جمعے کو آتا تھا, ہر نماز میں پہلی صف میں موجود رہتا تھا, مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی سورہ توبہ میں کہہ دیا
کہ آپ کافروں کی اور منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، بولے اللہ تعالیٰ تھا تو منافق، بیماری ڈال دوں گا بولے. یہ پوری بات کیوں بتایا ہمیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ حکم اللہ کا چلتا، یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے نبی سے. ہم کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نبی ہمارے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ دعا قبول کریں گے. لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اصل الولیو کا معنی کیا ہے؟ مکمل مالک اور حاکم انہیں ہے، اس پہ زور کسی کا نہیں چل سکتا. اس سے آپ بھیک مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، التجا کریں گے. آپ اپنی جو اس سے محبت ہے اور وہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس محبت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. حکم چلانا، ضد کرنا، ٹھہر جانا، میرے ہیں انہوں. اب اللہ کی آواز آ رہی فرشتوں کو، ارے رے 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 وہاں کیوں گئے؟ اور وقت کے نبی کی خود حدیث پیش کر رہے ہیں. پھول ڈالتے وقت حدیث یہی پیش کرے نا کہ نبی لگائے تو ہم ڈال رہے ہیں پھول. اچھا اس میں بھی دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈال کے ڈگالی، کیا بولے؟ کیا ہو رہا بولے خبر میں؟ تو عذاب جہاں پہ ہو رہا وہاں ڈالنا چاہیے. تم جس کو اولیاء اللہ بول رہے ہیں ان کی خبروں پہ ڈال رہے ہیں. پھر وہ اگر حدیث کی میں دلیل بنا بھی لوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل کیا بن رہی؟ عذاب ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا. تیسری خطرناک چیز اس میں کیا ہے؟ دیکھو آپ، اللہ کے نبی کو اللہ نے اطلاع کیا کہ اندر کیا ہو رہا. یہاں کیسا اطلاع ہو رہی ہے اندر کیا ہو رہا؟ یہ نبی کا معجزہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پوری بات کیوں بولا؟ آیت الکرسی کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سمجھانے کے لیے. جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے وہ صرف میرا ہے، بولے اللہ تعالیٰ. وہ قبر میں فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا میرے نبی بتائے نہیں؟ 3 سوال ہوں گے، کوئی بھی ہو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے ایسی لکیریں پڑ گئے ان کو، معلوم ہے نا، کالی لکیریں. صحابہ پوچھ رہے ہیں ان سے، اے امیر المومنین آپ کو تو جنت کی بشارت ہے، آپ تو وہ ہیں عمر ابن خطاب جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے میرا عمر جس گلی سے چلے جائے شیطان رستہ موڑ دے اپنا. اے عمر آپ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ عمر ہوتے. پھر اتنا رونا، کیا قول ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا؟ اس عمر کو اللہ کی قسم ہے یہ یقین ہے اتنا تو ضرور ہوگا خبر میں عمر کے ساتھ کہ عمر کی ادھر کی پھسلی خبر ادھر کر دے گی. بولے اتنا تو پکا ہوگا میرے ساتھ. بولے خبر گلے ملتی. اب جب مومنوں سے ملی تو ان کی تکلیف کو اللہ کچھ لمحوں میں راحت میں بدل دیتے، اور جب ہمارے جیسے گنہگاروں سے اللہ حفاظت کرے ملتی. کون ہے کائنات میں جو اس وقت سوائے اللہ کے آپ کی اور کوئی مدد کرنے والا ولی؟ کوئی ہے ولی آپ کا وہاں مدد کرنے والا؟ کون آئے گا بھائی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو سوال بھی نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق جیسے ایمان والے کو سوال ہے خبر میں، اور ان کو جواب دینا ہے من ربو کا، تیرے رب کون ہے؟ جواب دینا ہے ان کو ربنا اللہ. میرا ایک ویڈیو ہے موت سے محشر تک بول کر، آپ لوگ دیکھیے، اس میں تفصیل سے احادیث بتایا. اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو فرشتے سوال کرتے ہیں ان کا طریقہ کار سوال کا پولیس کے 3rd ڈگری انٹروگیشن کے جیسا ہوتا. بولے نیک ہے کوئی، ابو بکر صدیق ہے تو فرشتہ آ کر یا ابو بکر صدیق ایسا نہیں پوچھنے والے. فرشتوں کو ولی کا حکم ہے جس کے وہ غلام ہیں. حکم ہے تم خبر میں کسی کے بھی پاس جاؤ گے تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں کون ہے. کمپیوٹر ہے بھائی، کمپیوٹر اس کو معلوم ہے بل گیٹس یوز کر رہا یا زکربرگ یوز کر رہا یا آپ یوز کر رہے. اٹس اے میکینیکل سیٹ اپ، ایک سیٹ اپ ہے. فرشتے ایک میکینیکل سیٹ اپ میں، ان کو بولے اٹھو ٹھہر گئے، ان کو بولے سجدے میں گر جاؤ 10 کروڑ سال سجدے میں ہو لوگ. اب وہ فرشتوں کو حکم ہے، کیا حکم ہے؟ سوال کرو جا کے. ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے جواب کے بعد، جیسا ATM کا آپ کارڈ ڈالے، پن صحیح مارے تو پروسیس آگے بڑھ گیا، پن غلط مارتے ہی دوسرے if and but پہ پروگرامنگ رہتی پوری. فرشتے پروگرامڈ ہے. if the answer is correct go to the next question, if the answer is correct do the 3rd question, if the answer is correct open the windows of heaven. اگر پہلا آنسر کریکٹ نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ اسٹیپ. پہلا آنسر غلط ٹھک 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 دوسری.
دے آر پروگرامڈ. اب اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کے صحابی موجود ہے, نبی کے صحابی کا وہ معاملہ خبر میں ہو رہا, اور کہے کے لیے ہو رہا. نماز کا مسئلہ نہیں تھا وہاں. وہ عذاب کی وجہ پیشاب کے چھینٹے اڑا لیتے تھے اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے. صحابی کو نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ. صحابی کو کس پر نہیں چھوڑے؟ پیشاب کی لاپرواہی اور غیبت پہ نہیں چھوڑے. اور یہ عالم ہے نہ نماز کا نہ روزے کا. بچا لیتے بول رہا. وہاں وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ جب تک یہ ہے, جب تک الولی. تو اللہ تعالیٰ جب آیت الکرسی میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بولے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کا مالک, حالات کا مالک, وقت کا مالک, خبر کے اندر کے چیزوں کا مالک, ہر فرشتے کو جو حکم دیے اس کا مالک, آپ کے ہر معاملے کا مالک, آپ کی سانس کا مالک, پلک مارنے کا مالک, اس پر ایک جو بال ہے اس کا مالک یہ میرا ہے, میں ہوں اس کا مالک. تیرا بال جھڑا اس کا مالک میں ہوں, تیرے بال کٹایا وہ بالوں کا مالک میں ہوں, تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی اوقات ہے, کس کی ہمت ہے, کس کی مجال ہے, کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اجازت دے دے. کوئی ہے خود سے کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر فرد تم میں کا, ہر فرد افراد, ایوری پرسن, ہر فرد قیامت میں اکیلا سامنا کرے گا اللہ تعالیٰ کا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تربیت اور تعلیم دے کے بول رہے ہیں یہ ہونا ہی ہونا ہے. اللہ پیدا کرے. دیکھو آپ ٹھنڈے دل سے سوچو, آپ کی اولاد ہے, سب سے پہلے اس سے ملاقات اگر آپ باہر سے لوٹیں گے, آپ کی جو تڑپ اس سے ملاقات کی ہے اور اس کی جو تڑپ باپ سے ملاقات کی ہے, اس کے بیچ میں ماموں, چچا, بیوی کسی کا رشتہ نہیں آتا. مالک کائنات پیدا کر کے بھیجا, کائنات کی چیزیں تم کو عطا کیا, اب آ گئی وہ ملاقات کی گھڑی. اب میں اکیلے ملوں گا اس سے. بولے وہ فرعون ہے, ملوں گا میں اس سے اکیلے, اور وہ اس کے مقابلے میں میرا ابو بکر صدیق ہے نبی کا, تو اس سے بھی اکیلے میں ملوں گا. اکیلے میں ملوں گا, میری ملکیت تھے یہ لوگ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ. کوئی نہیں ہے اس دن فیس ٹو فیس ہے اب تم اللہ تعالیٰ سے. آپ ٹھنڈے دل سے ایک اور چیز سوچو, پولیس اٹھا کے گھر پہ سے لے کے چلے گئی, کتنے پاپڑا بیلنا پڑتا, کہاں پہ لے کے گئے بول کے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, ہے نا؟ وہاں اندھیرا گھپ, کوئی روشنی نہیں, سورج بجھا دیا گیا, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, کوئی ہوش میں نہیں ہے اپنے, اور دوسرا ٹھہرا ہوا ہے بچانے کو آپ کو. سوچ کے دیکھو کتنا مذاق بنا رہے اللہ کی شان کا اور اللہ کی ذات کا اور اللہ کے دین کا. اس معاملے میں اللہ کے نبی کی پوری تربیت کچھ اور, ان کا مذہب کچھ اور, لیکن نام نبی کا ہے. اللہ کے نبی اسلام کچھ اور سکھا کے گئے, اور یہ ایک نئے نام سے اسلام بنا لیے, نئے عمل کا اسلام بنا لیے, نئی سوچ کا اسلام بنایا جس میں ان کی سوچ چل رہی. اچھا قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیوں؟ ہاں, آخری نبی, نبی کے لیے وہ کیا چیز ہے جو اس کو نبی بنا کر سب سے الگ کر دیتی؟ وہی. قل انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں. تم جیسا مطلب اعمال میں نہیں, احساسات میں. وہ تمام سنتیں جو اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہیں وہی تمام سنتیں میرے لیے بھی اللہ کے پاس سے. لیکن مجھ پر وہی آتی, مطلب میں مصطفیٰ ہوں, میں مجتبی ہوں. مصطفیٰ جو چن لیا گیا, مجتبی جس کو ایک مخصوص کام سے چنا گیا. وہ تم نہیں ہوں تو انسان. اللہ نے کئی مخلوق بنائی, اس مخلوق میں نبی کی مخلوق کیا ہے؟ انسانوں میں سے ہیں. لیکن مجھے مصطفیٰ بنایا اللہ نے, چن لیا تم لوگوں میں سے.
مجھے مجتبی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، چن لیا سب سے خاص کام کے لیے، مجھے مقام دے دیا اللہ نے اپنے بعد سب سے اعلیٰ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی آتی ان پہ، وحی آتی۔ وحی آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتائی جاتی جو عام انسانوں سے غائب ہیں۔ آسمان کے حالات، میں پیدا ہونے کے پہلے کہاں تھا، میری روح کے بارے میں کیا معلومات ہیں میرے پاس، خبر میں کیا ہوگا، عذاب کیسا ہوگا، ثواب کیسا ہوگا، یہ پورے غیب کی باتیں ہیں۔ یہ کس کو بتائی جاتی؟ نبی کو۔ اب جو آج بیٹھ کے بیان کر رہا اور بول رہا، وہاں خبر میں انہوں گئے، انہوں ایسا بولے تو ایسا ہو گیا، کیسا معلوم ہو رہا ہے بھائی؟ تیرے میں اور غلام احمد قادیانی میں فرق کیا ہے؟ انہیں منہ سے بولا میں نبی کے بعد کا نبی ہوں تو کافر ہو گیا، تو منہ سے نبی کے بعد کا نبی نہیں بولا، لیکن نبی کی جو وحی ہے جس سے نبی کو بتائے جاتے ہیں غیب کی باتیں، تو وہ باتیں بول رہا۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں کیا بولا، اس لیے جو شروع میں یہ جو ولی صفت ہے اللہ کی، اتنی عظیم صفت ہے، کئی لوگوں کی سانسیں پھولیں گی اور کئی لوگوں ناراض بھی ہو جائیں گے، ارے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، کیونکہ اتنی جہالت ہے، ہم اصل کتاب سے دور ہیں، ہم اللہ سے ہی دور ہیں، ہم اللہ سے پوری طرح غافل ہیں، ہم اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں آج، اللہ حفاظت کرے۔ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے آپ ولی میں اللہ تعالیٰ کیا بولے، منزل الذی یشفع، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے فاطمہ میری لخت جگر، پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کی چاہت ہے نبی کے دل میں؟ کتنا چاہتے تھے اپنی بیٹی کو، سبحان اللہ۔ آخری لمحات کان میں کچھ بولے، رونے لگ گئی، پھر قریب بلائے اپنے، آخری کے 5 دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تھے، بڑی تکلیف میں تھے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی لخت جگر کو قریب کیا، کان میں کچھ بولا، وہ رونے لگ گئی، پھر قریب کیا، بولے ادھر آؤ، خوش ہو گئی۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کیا ہوا، بولے جب تو نہیں بتایا، بعد میں بتائے۔ کیا بتائے؟ بابا نے پہلے قریب کیا مجھے، بولے کہ اے فاطمہ میں چلے جانے والا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کے، میں بہت غمزدہ ہو گئی۔ پھر بابا نے کہا دوسری بار بلا کر، تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، بولے میں خوش ہو گئی۔ 6 مہینے میں انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بی بی فاطمہ کا۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی فرما رہے، اے میری فاطمہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تو رسول کی بیٹی ہے، تیرے اعمال کا تو جواب دے گی، بول رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ابو بکر سے۔ یا رسول اللہ صحابہ میں نہیں، گھر والوں میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے۔ اچھا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ تاریخی حقیقت سے بتاؤ مجھے، ایک تاریخی حقیقت، ہسٹوریکل ایویڈنس، ہمارے نبی کی محبت کا اندازہ کرو بی بی عائشہ سے ہے، ان کے دامن میں روح قبض ہوئی۔ اللہ کے نبی کی محبت کا یہ عالم کہ بی بی عائشہ کی مانڈی پر سر ہے، کتنی محبت ہے۔ دیکھو انسان آخری وقت میں اس کے قریب رہنا چاہتا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے سب سے قریب وہی ہے ان کے لیے۔ اے عائشہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ کی قسم کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جو نبی کی محبت بی بی عائشہ سے ہے، جو ابو بکر صدیق سے ہے، کتنی محبت ہے معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات پر بحث ہو گئی، معلوم کچھ بحث ہو گئی دونوں میں۔ کیسا مقام ہے دونوں کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کتنا اعلیٰ مقام ہے، دونوں میں بحث ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دونوں میں بحث ہو گئی۔ عمر ابن خطاب چل لیتے آ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے 3 دفعہ نکلا، مجھے اور میرے ابو بکر کو اکیلے چھوڑ دو، مجھے میرے ابو بکر کو چھوڑ دو، مجھے میرے ابو بکر کو اکیلے چھوڑ دو۔ یہ محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ان کی بیٹی جس کے بستر پر وحی آئی اللہ کے نبی کو، اللہ اکبر، جس سے اتنی محبت ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھو ایک تو امت کی محبت، ایک تو نبی
کی زندگی، ان کا دل، ان کی محبت، ان کا سکون بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا بول رہے ہیں عائشہ؟ 3 جگہ اللہ کی قسم ہے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا بول رہے ہیں. جب تم خبروں سے اٹھائے جاؤ گے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. پلے صراط پر سے جب گزارے جاؤ گے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور فرشتہ لا کر اعمال نامہ جب ہاتھ میں دے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. 3 جگہ کس کو بولا جا رہا ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کون ہے وہ جو بولتے نا خبر میں انہوں آ کے جوابان دے رہے ہیں؟ انہیں بھی اس حدیث کا انکار نہیں کرتا رہے. بڑے بھائی کیا ہو گیا پھر؟ ایک طرف تو بول رہا کہ نبی بی بی عائشہ کو یہ تربیت دے رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں 3 جگہ میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں. اور یہ بولنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑی. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی یا رسول اللہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تب بھی آپ مجھے نہیں پہچانو گے؟ اس رب کعبہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ 3 جگہ میں نہیں پہچانوں گا بولتی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی اوقات ہے جو شفاعت کرے اس کے مرضی کے بغیر اس کے سامنے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو ہر اس چیز سے واقف ہے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تم سے غائب ہے تمہارے پیچھے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا ہی اونچے مقام والا. العلی ہے، علی نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، العلی ہے. سمجھ گئے نا؟ ال آ گیا دیکھو، ہوول علی العظیم، وہ العلی العظیم ہے. اس کے بعد کی آیت کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہمارے پولیٹیشنز بہت استعمال کرتے. 2 جگہوں کی آیت کو کرتے پولیٹیشنز. ہمارے کون سے پولیٹیشنز؟ جو دین سے کروڑا میل دور رہتے لیکن دین کا حلیہ پہن کے لوگوں کے سامنے غیر مسلموں کو خاص طور پہ اسلام کے بارے میں، خود کے بارے میں، ارے نہیں ہم پورے ایک ہے بول کے بتانا چاہتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی تلوار کی زور پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا. کوئی کسی پہ زبردستی کر کے اس کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو نہیں بول سکتا. لا اکراہ، یہ ایک آیت سورہ کافرون کی آیت. سورہ کافرون کی کون سی آیت ہے؟ لکم دینکم. آیت آخری والی دونوں بھی طرف یاد رکھیے. دیکھو یہ آیت آ رہی لا اکراہ فی الدین کب آ رہی ہے؟ پہلے اس کے اللہ کے بارے میں دعوت ہے. پہلے جس کو تم بولنا چاہ رہے ہیں کہ تیرے پہ اسلام کی زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے آیت الکرسی نازل کر کے مسلمان کو بولے پہلے اللہ کون ہے اس کو بتا. پھر بھی نہیں مانا تو بول تیرے پہ زبردستی نہیں ہے. اور سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بولو ان کافروں سے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے. یہ پورا سناؤ بولے پہلے اس کو. قل یا ایھا الکافرون، کہو ان سے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کرتا اس کی عبادت جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. نہ میں اس کی کروں گا جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اس کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. جلدی بول دو پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ اب لا اکراہ فی الدین، دیکھیے میں پورا کیوں سمجھا رہا ہوں معلوم؟ وہ سمجھانے کو کہ اللہ جو اس کے بعد کی آیت میں اپنے آپ کو ولی بولے اس کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین، دین میں. دین آپ کو معلوم تفسیر میں کیا آتا یہ آیت کے بارے میں؟ لا اکراہ فی الدین، جو آیت الکرسی میں اللہ خود کا تعارف دیے اس کو دین بولے اللہ تعالیٰ. پورا دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. پورا دین کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی ہے. پورا دین کیا ہے؟ اللہ کو اکیلے ماننا ہے. یہی دین ہے تمہارا، باقی سب تو چھوٹی موٹی چیزیں. اسی لیے تو کہا گیا اے میرے نبی میرے بندوں سے کہیے اگر کوئی ان میں سے زمین سے آسمان تک کے گناہ لے کر آئے گا لیکن لا الہ الا اللہ، میری جو توحید ہے، میرے جو صفات ہے، اس میں اگر اس نے کوئی شرک نہ کیا ہوگا تو میں پورے گناہ میرے بندے کے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی حدیث قدسی اور ایک کیا ہے؟ میدان محشر قائم ہونے کے بعد ایک بندے کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے
کہ اے بندے آج اگر تو وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور میں تجھے کائنات کی جتنی دولت ہے عطا کر دوں اور پھر تجھ سے کہوں چل وہ مجھے دے دے میں اس سے بچا لوں گا آج تجھے, تو کیا مجھے دے دے گا؟ بندہ بولے گا بے شک دے دوں گا اللہ تعالیٰ, اگر اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہے تو دے دوں گا, لیکن اس سے میں آج بچنا چاہوں گا. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا میں جب تجھے دنیا میں پیدا کیا کتنی چھوٹی سی چیز مانگا تھا تجھ سے, صرف میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر. بولا تو آج اتنے بڑے بڑے چیزیں دینا چاہ رہا, میں تو اتنی چھوٹی چیز بولا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر. لا اکراہ فی الدین, یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس کو منوانے میں نہیں مانتا کوئی چھوڑ دو بولے اللہ تعالیٰ کو, لیکن تعارف دو پہلے بولے اللہ تعالیٰ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, اللہ نے صحیح چیز کو غلط چیز سے بالکل الگ کر دیا ہے بولے اللہ تعالیٰ. صحیح کو غلط سے بالکل الگ کر دیا. کیسے الگ کر دیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ من ذا الذی یشفع, کون شفاعت کر سکتا میری مرضی کے بغیر. دنیا کا ہر باطل مذہب, ہر غلط مذہب کسی نہ کسی کو ٹھہرا لیا اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے. پوری کرسچینٹی کو دیکھ لو, جیسس ڈائیڈ فار آور سنس, عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے, تو اب تمہاری عدالتیں بند کر دو, پھر جو چاہے جرم کرو. ہر ایک کے پاس بول رہا ہوں میں, اور ہمارے پاس جو باطل عقیدے والے ہیں وہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں. دیکھیے کیا جیسس کرائسٹ بولے میں تم لوگوں کے لیے مرا؟ نہیں بولے. انہوں تو بائبل میں بہت کلیئر ہے. جب آپ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 پڑھتے ہیں, کلیئر بول رہے ہیں کہ جب تک تمہاری نیکیاں غیر یہودی نیکیوں سے, غیر بنی اسرائیل والوں سے آگے نہیں بڑھ جائے گی تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے. بول رہا ہوں ان لوگوں پورا کیا بنا دیا اس کو الٹا کر کے, انہوں تعلیم کچھ اور انہی کو بیچ میں رکھ کے بول رہے ہیں معاف کرا دے عمر کو. یہاں بھی پورا وہی ہو رہا. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ یہاں بھی پورا وہی کر رہے ہیں, یعنی تمہارا ایک دین بنا لیا, نام اسلام دے رہے ہیں اس کو, جبکہ اللہ دین کس کو بول رہے ہیں؟ میری توحید, میری کبریائی, میرا حکم, میرا فیصلہ, ہر چیز صرف میرے لیے ہوں گی. سمجھ رہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, ہم نے حق اور باطل, سچائی اور جھوٹ کو الگ کر دیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا. میں طاغوت کا اس کے بعد کی آیت میں اور خلاصہ کر دوں گا. طاغوت عموماً طور پہ بتایا جاتا اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جاتی, یا اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کی اللہ کے حکم کو توڑ کر فرما برداری کی جاتی, طاغوت میں آ گیا وہ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جس نے طاغوت کا انکار کیا, جس نے طاغوت کو رد کیا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو اللہ پر ایمان لایا, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے ایک بہت مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے. لَنْ انفصام لَهَا, وہ رسی اس سے کبھی نہیں چھوٹے گی. بول رہا اللہ تعالیٰ, جس نے اللہ کو ایمان لا کر پکڑ لیا اور اللہ نے جو چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دیا, بہت مضبوط رسی کو پکڑ لیا. بول رہا اللہ تعالیٰ, اس کبھی نہیں چھوٹے گی. واللہ سمیع علیم, اللہ ہر چیز سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں. ایک کیا اعلان کر رہے ہیں دیکھو, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر چیف منسٹر اعلان کرا کہ میں تمہارا دوست ہوں, آؤ بھائی بول کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا تمہارے, کیا کیفیت ہو جاتی ہے آپ کی؟ سچے دل سے بولو. مودی جی کر دیا یہ حرکت آپ کے ساتھ, اب تو پیرا زمین پہ ہی نہ رہتے. مودی جی نمبر دے دیا اپنا, کچھ رہا تو کال کرو میرے کو بول کے. شیر ببر ہر جانور بن جاتے ہیں اس کے بعد. یہ انسانی فطرت ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, فطرت ہے کہ بھائی آپ کو ایک زبردست بیکنگ ملی اب اس کے پیچھے. سمجھ میں آ رہا؟ آیت الکرسی میں تعارف دیا اللہ تعالیٰ, اس کے بعد کی آیت میں کیا بولے؟ لوگوں کو بتاؤ زبردستی مت کرو, کیونکہ حق باطل ہم الگ کر دیے. اللہ ہر باطل معبود سے الگ ہے. کوئی ہے کیا اللہ کے جیسا؟ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ جو خود کا تعارف دیا, ایسا کوئی ہے کیا؟ دیکھ لو بولے, نہیں ہے. اپنے آپ کو الگ کر دیے, کوئی زبردستی نہیں ہے بولے. اب جو ایمان لایا اللہ کے اوپر, جس طرح آیت الکرسی میں اللہ نے اپنا تعارف دیا, وہ طریقے پہ اللہ پہ ایمان لا لیا, بڑی مضبوط رسی کو پکڑا ہوا ہے بولے, کبھی نہیں چھوٹے گی اس سے بولے وہ رسی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کے. اللہ اکبر,
2 कौड़ी का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोस्त बन गया तो तुम आपे से बाहर हो। अल्लाह बोल रहे तुम ईमान लो मेरे पे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसके बाद अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, मैं तुमको अंधेरों में से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता हूं। कौन से अंधेरों में से? अकीदे के अंधेरों में से निकाल के। बाकी की तो हम सब चीजें देख रहे हैं। कुरान में कई जगह अल्लाह ने फरमाया, सूरह फातिर में, सूरह नमल की आयत नंबर 80 है, सूरह फातिर की आयत नंबर 21 से 24 है। क्या आंखों वाला बगैर आंखों वाला एक हो सकता? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे गूंगे और अंधे हैं। किसको बोले? अल्लाह ताला जो ईमान नहीं लाए अल्लाह पे। लेकिन हम सबको मालूम है ना बहरे हैं, ना गूंगे, ना अंधे। अकीदे की बात हो रही, अकीदे की बात, अल्लाह की तौहीद को समझने की बात, अल्लाह को पहचानने की बात हो रही। अब क्या बोल रहे हैं? अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, जब मैं ईमान वालों का दोस्त होता हूं, दुनिया तो मैं मुकद्दर कर दिया। मेरे नबी के लिए मुकद्दर यह था कि उनके इंतकाल से पहले सिर्फ सूखा खजूर चूसना है रिस्क में, तो वही मिलेगा उनको। 2 खजूर भी नहीं मिलेंगे, मेरे नबी को यह मुकद्दर कर दिया था। बड़ा मेरे नबी के लिए मैं मुकद्दर किया, ऐसे घर में रहेंगे जहां पैर फैलाए तो उधर की दीवार को लग जाएंगे। महल नहीं मुकद्दर किया। समझ रहे आप? लेकिन युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, मैं अकीदे के अंधेरों से निकालकर उनको ईमान की रोशनी पर लाऊंगा। ये कौन सी रोशनी है मालूम है? जिसका जिक्र सूरह तहरीम में करे अल्लाह ताला। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 से 9 जाकर पढ़िए। आयत नंबर 6 में मुसलमानों को हुक्म दिए, ऐ ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बोले अल्लाह ताला। अच्छा, बड़ी खास बात है वो आयत में भी। वो आयत में अल्लाह ताला देखिए, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम, बचाओ अपने आप को, ईमान वालों को बोले। आयत का इख्तिताम कैसे है मालूम है? कैसे बचाओ बोल रहे हैं? दोज़ख से। और हम बोल रहे हैं कि तू कुछ भी कर ले दोज़ख में नहीं जाता, बोल रहे हैं कोई आके बचा लेता कहते उसको। अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहे बचा खुद को, खुद के घर वालों को दोज़ख से। और क्या बोल रहे हैं उस आयत में? जो दोज़ख के फरिश्ते हैं बड़े सख्त हैं मिजाज में, बोल रहे हैं सजा देने में जरी देरी नहीं करते, पलक झपकने से पहले अल्लाह का हुक्म बजा लाते। बोल ये अल्लाह का हुक्म है। यहां पे देखो आप, ये आयत में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, हम उनको जुलुमात अकीदे के अंधेरों से निकाल के तौहीद के उजाले की तरफ लाएंगे। उस उजाले की तरफ जिसका जिक्र सूरह तहरीम की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने किया। पुले सिरात पर से गुजारे जाएंगे, जितना ईमान वाला रहेगा उसके सामने उसके ईमान की उतनी रोशनी रहेगी, जितना ईमान ज्यादा अल्लाह पर था उतनी तेजी से पुले सिरात पार करेगा। यह है जुलुमात। जिस दिन अंधेरा ही अंधेरा, उस पुल पर से जब आप गुजारे जा रहे हैं, कोई रोशनी नहीं सिवाय तेरे ईमान के रोशनी के। तेरा जो अल्लाह के लन फिसामा, बहुत मजबूत रस्सी को तूने पकड़ लिया है, ये नहीं छूटने वाली है। उस जगह भी नहीं छूटेगी जो बाल से बारीक और तलवार से तेज पुल है। जब तू उस पर से गुजारा जाएगा, तू अगर इसको पकड़ा हुआ था तो तेज बिजली की तरह निकल जाएगा, और अगर इसमें कमजोरी थी तो उसके नीचे जहन्नम है। फिर युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए, वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह से, नाफरमानी करते हैं, काफिर हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, ये लोग तागूत के दोस्त हैं। तागूत की तफसीर क्या है जानते हैं हम? यही वर्ड तागूत से उर्दू का लफ्ज तोग़यानी है। तोग़यानी आई थी ना हैदराबाद में, फ्लड्स, तूफान, बारिश का तूफान, पानी का तूफान, नूह अलैहिस्सलाम की तुग़यानी। तुग़यानी, तुग़यानी किसको बोलते हैं? कोई चीज अपनी औकात से बहुत ज्यादा बाहर होकर नुकसान करना किसी का, तुग़यानी। सूरह अलक़ा पढ़ते ना आप? हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा, लेकिन इंसान तो बड़ा यतग़ा, तुग़यानी, इसी से तागूत है। सरकश, नाफरमान, जानबूझ के नाफरमानी करने वाला। हद से आगे एक छोटा तर्जुमा है, जानबूझ के। अल्लाह ताला की जहन्नम में मालूम है, अरे देख लेंगे जब का जब। ये तुग़यानी नबियां डर रहे हैं अल्लाह ताला से, और इन्हें बोल रहा देख लेता हूं। हाँ, अल्लाह पूछे वक्त मैं बोल लेता हूं अल्लाह को। नबियों की बहुत मजाल ली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आ रहा सूरह फुरकान की तफसीर में कि उनका
دل حلق میں ہوگا اس دن بولے اللہ کے نبی, اور ایک ہی آواز آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے, سلم 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 یا ربی. کون ابراہیم علیہ السلام ہے؟ واحد رسول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے ہیں وما کان من المشرکین, وما کان من المشرکین, ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. ایسے نبی جس کی توحید کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں, ان کا یہ عالم ہے میدان محشر. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ اکیلا تمہارا ولی ہے, وہ تمہارا مالک اور حاکم ہے, وہ تم سے ہر وقت قریب ہے, وہ تمہارے لیے کبھی بھی کوئی چیز پلٹ سکتا ہے. تم جا رہے تھے جہنم کے راستے پہ, اب ہم بول دیا آ جاؤ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف, کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ, کس کی اوقات ہے جو ہمارے سامنے ٹھہر کر اونچی آواز نکال لے. سورہ نبا کی آخری آیت میں پڑھیے, آیت سورہ نمبر 78 کی, تمام ملائکہ اور انسان ایک صف میں کھڑے ہوں گے, کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اپنی زبان سے کوئی آواز نکالے, اور اگر کوئی بات کرے گا تو رحمان کی مرضی سے کرے گا, اور وہ بھی بڑا آہستہ آہستہ اور حقیقی بات کرے گا. بولے یہاں تو اللہ کو چیلنج کرا رہے ہیں, بولے اے اللہ آپ کو نہیں معلوم انہیں کس کا مرید ہے, اور وقت کے نبی یہ جملہ نہیں بول رہے ہیں کہ کس کا امتی ہے, اللہ آپ کو نہیں معلوم. کیا نعوذ باللہ, استغفر اللہ العظیم, کیا کیا کر رہے ہیں اور کس کے نام پہ ڈال کے کر رہے ہیں. اچھا آیت کون سی پکڑ لی اس کے لیے معلوم ہے, وہ بھی دیکھیے لوں گی. سورہ یونس آیت نمبر 62 ہے جو مشہور کوٹ کرتے ہیں. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 کیا ہے؟ اللہ, ہاں ان اولیاء اللہ ہی, جو ان کے ولی ہے, نہیں بولے اللہ تعالیٰ ولی مرید نے بولے, مریدوں کے ولی نے بولے, اللہ ان اولیاء اللہ ہی, جو اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, ایمان والے میرے دوست ہیں. ایمان والے کی سب سے پہلی پہچان ایک بھی نماز نہیں چھوڑتا, تو نے ایمان والا, تو نے اللہ کا دوست. ان کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کوئی خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, رنج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا, میں ان کا دوست ہوں. یخرجہم من الظلمات الی النور, میدان محشر کے جو اندھیرے ہیں ان سے میں بتا کر ان کو روشنی کی طرف لے جاؤں گا. والذین کفروا, جس نے میرا انکار کیا, جس نے میرے ساتھ سرکشی کی, جس نے میرے ساتھ نافرمانی کی, میری نافرمانی کی, یہ لوگ کون ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, یہ طاغوت ہر اس کے دوست ہیں جو میرا مخالف ہے. اللہ اکبر. اور انہیں کیا کرتا؟ یخرجہم من النور الی الظلمات, اگر میں ان کو مسلمان بھی پیدا کرا ایمان کے اوپر تو انہیں ان کو روشنی سے ایمان کی نکال کے جہنم کے اندھیری کی طرف لے کے چلے جاتا. یخرجہم من النور الی الظلمات. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی ہدایت دینے کو میرے نبی پہنچ گئے ابو جہل کے پاس, کمبخت پھر بھی ایمان نہیں لایا. کیوں؟ شیطان دوست بن گیا تھا, اس کا طاغوت دوست بن گیا تھا, اس کی انا, سرکشی, اللہ اور رسول کی نافرمانی اس کو اپنا دوست بنا لیا تھا. انہیں اندھیرے, اللہ کے نبی, نور موجود ہے اللہ کی طرف سے ایک زمین کے اوپر, اللہ کا نور نہیں بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بولے کہ آپ منیر ہے, بولے آپ آئے میرے نبی آپ منیر ہے, بولے یعنی کہ آپ خود اتنے ہدایت یافتہ ہیں کہ آپ کا ہر عمل اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. بولے ماشاءاللہ. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بھی کم بخت ایمان نہیں لایا. تو یہ ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے طاغوت کے لوگ دوست تھے. بولے اللہ تعالیٰ یخرجہم من النور الی الظلمات, جو ان کو نور سے ظلمات میں لے کے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار, یہ وہ سب لوگ ہیں جو جہنم میں رہیں گے, آگ میں رہیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اور بہت لمبی مدت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ وہ دوست کس کے ہیں. اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ بولے ولی المومنین, یہاں پہ کیا بولے؟ جو ایمان لایا اس کا دوست ہوں, وہاں جو مومن ہو گیا اس کے دوست ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں اعلان کرے وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, تمہارے لیے اللہ تمہارا ولی ہونا, تمہارا مددگار ہونا, یہ تمہارے لیے کافی ہے, اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے تمہارے لیے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 196 میں بولے اللہ ولی المحسنین مصلحین, میں صالح لوگوں کا, نیک لوگوں کا ولی ہوں. بولے اللہ تعالیٰ. سورہ
जासिया सूरा नंबर 45 की आयत नंबर 19 में बोले वलीयुल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों का वली हूं, बोले अल्लाह ताला। तो आप अगर चाहते हैं कि अल वली अल्लाह आपके दोस्त बन जाए, तू अपने मर्जी से किसी को अल्लाह के नेक बंदे को दोस्त बना के इतना घमंड कर रहा, अगर मैं मेरे अल्लाह को ही मेरा दोस्त बना लिया तो फिर अब क्या पूछते हैं इस दोस्ती का? समझ में आया? और अपनी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले बिल्कुल आखिरी एक दो तीन चीजें बता दूं। वो मशहूर हदीस तिरमिजी शरीफ की है, जिल्द नंबर 6 वॉल्यूम नंबर 6, हदीस नंबर 3173। क्या हदीस है वो हदीस है, सॉरी 3713, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला हैं। अरबी में मौला का मतलब अल वली नहीं होता, अरबी में मौला बोलते दोस्त या वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, मैं जिसका मौला हूं, अली उसके मौला है, अली भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर मेरा कोई हुक्म मानते हैं तो अली का भी हुक्म मानो, अगर कोई मेरी मदद करते हैं तो मेरे अली की भी मदद करो। और ये मौला खाली अली को नहीं बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी की हदीस है ये, जिसमें अली रजी अल्लाह ताला के लिए आया। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2669, इसमें अल्लाह के नबी ज़ैद रजी अल्लाह ताला को बोले तुम हमारे मौला है, बोले तो मौला हमारे मौला बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वो पूरी हदीस क्या है? मैं अली से हूं, अली मुझसे हैं, ये इतना ही पाठ कोट करते हैं लोग। उसके बाद क्या है वही हदीस में, कौन सी? सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2669, जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोले ऐ जाफर तुम दिखने में मेरी तरह पैदा किए गए हो और तुम्हारे अखलाक भी मेरी तरह हैं, और जैद तुम हमारे भाई और हमारे मौला हो, बोले। ये पूरी हदीस है, लेकिन खाली एक पाठ को कोट कर लेते हैं वहां से लोग। ये एक समझाना था उसमें आपको। साथ में अल्लाह के आप करीब होने का है वसीला तलाश करके। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 35 में अल्लाह ने कहा मेरे करीब पहुंचने का वसीला तलाश करो। डायरेक्ट सही बुखारी जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6502 6502 में डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी तफसीर की, वो आयत की, और वसीला क्या है समझा के कहा वसीले से मुराद नवाफिल नमाजें हैं जिससे तुम अल्लाह के करीब होते। जब तुम खूब नवाफिल पढ़ते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए ओवर टाइम कब को होता मालूम है? पहले जो आपके रेगुलर टाइमिंग है उसको पूरा करके उसके बाद करें तो ओवर टाइम। आपका ऑफिस का टाइम है मॉर्निंग 9 to 6, अब आप 9 to 8 करें तो 6 to 8 ओवर टाइम होता। मैं 9 to 6 गए चले 6 to 8 जाके ओवर टाइम बोला था, तो मैं फर्ज पढ़ो ही नहीं, नफिल ही नफिल ना पढ़ो। तो पहले फर्ज होना फिर नफिल। अब जो जितनी ज्यादा नफाफिल पढ़ेगा वो अल्लाह के करीब होगा। तो अल्लाह क्या बोल रहे हैं? सही बुखारी जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6502 में, जब वो देखता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं, बोले ये है अल्लाह वलीयुल लजीना आमनू। आंख अल्लाह बन गए तो मतलब क्या होता मालूम है? आप कोई गुनाह की चीज देखते इसमें, वो जब चलता है उसका पांव में बन जाता हूं, अल्लाह ताला गलत जगह जाता ही नहीं उन्हें। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ता मैं उसकी तरफ चलता हूं, बोले जब वो चलता मेरी तरफ मैं दौड़ता हूं उसकी तरफ, वो दौड़ा मैं लपक जाता हूं उसको, बोले कोई लम्हा छोड़ता ही नहीं, बोल रहे अल्लाह ताला उसको ये मेरा बंदा है, बोला माशाल्लाह, जिससे मैं मोहब्बत करना शुरू कर दिया। ये है अल वली अल्लाह ताला। समझ में आई बात? ये पूरी गुफ्तगू के बाद साथ में वली का एक और छोटा माना होता, वो जिसके इख्तियार में आप रहते, जैसा सुनन अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 2083, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत का निकाह उसके वली के बगैर नहीं होता। तो यहाँ पे वली का मतलब वली अल्लाह नहीं होता, जिसके इख्तियार में वो बच्ची है, जिसकी बात वो मानती बच्ची, ये माने में भी वली आता, लेकिन अल वली सिर्फ अल्लाह ताला है। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को अल्लामा इकबाल के वो मशहूर शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।